السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال ولها یومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الفتن۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال حدیث نمبر 7125۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑ سکے گا۔ دجال کا جو رعب و دبدبہ ہے، اس کے جو فتنے ہیں اور اس کی جو شرانگیزیاں ہیں، اس کا کچھ بھی اثر مدینہ والوں پر نہیں پڑ سکے گا۔ اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَهَا يَوْمَئِذٍ 7 ابواب، اس دن یعنی جب دجال نکل جائے گا اور اس کے فتنے جب پھیلنے لگیں گے، اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَکان، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر، یعنی مسند احمد، مسند عائشہ بنت الصدیق، حدیث نمبر 26047، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، دجال نہ تو مکہ کے اندر داخل ہو سکے گا اور نہ ہی مدینے کے اندر داخل ہو سکے گا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب الفتن باب لا يدخل الدجال المدینہ حدیث نمبر 7133، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے تمام رستوں پر فرشتے پہرا دیتے رہیں گے، اور مدینے کے اندر نہ تو طاعون آ سکے گا اور نہ ہی دجال آ سکے گا۔ یہ جو 3 حدیثیں ہیں، ان 3 حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے اور ثابت ہے کہ دجال مکہ اور مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور دجال کا شر و فتنہ اور اس کا رعب و دبدبہ مدینہ والوں پر اور مکہ والوں پر نہیں چل سکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کا، دجال کے فتنے سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی مکہ کے اندر یا مدینے کے اندر رہائش اختیار کرے۔ آپ دیکھے ہوں گے، لوگوں سے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مکہ اور مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو مکہ اور مدینے کے اندر رہائش اختیار کر لے، وہ دجال کے شر اور فتنے سے محفوظ رہے گا۔ گویا دجال کے شر اور فتنے سے بچاؤ کا جو طریقہ ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو مکہ میں یا مدینہ میں رہن سہن اختیار کر لے، بود و باش اختیار کر لے، رہائش اختیار کر لے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کے باوجود وہی آدمی دجال کے شر اور فتنے سے بچ پائے گا جس کے پاس ایمان اور یقین کا ہتھیار ہوگا۔ ایمان اور یقین کا ہتھیار کیا مطلب؟ ایمان ہو بالکل وہی ایمان جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والا ہے۔ آج تو بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن سبھی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول وہی ایمان ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح سے ایمان والے ہوں گے، جس کے پاس ایمان اور یقین کا ہتھیار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے مومن ہوں گے۔ وہی دجال کے شر و فتنے سے مدینے میں رہنے کے باوجود، مکہ میں رہنے کے باوجود بچ پائیں گے۔ وگرنہ جب دجال آئے گا تو مدینہ میں رہنے والے بہت سارے کافر، بہت سارے منافق، یاد رکھیے گا آج بھی بہت سارے منافقین ہیں مدینے کے اندر، بہت سارے لوگ ہیں مدینے کے اندر۔ دجال جب آئے گا تو بہت سارے کافر اور بہت سارے منافق
مدینے سے نکل کر کے دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال حدیث نمبر 7124۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینے کے ایک کنارے کے اوپر پڑاؤ ڈال دے گا، اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 بار زلزلہ آئے گا، اور جب زلزلہ آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، مدینے کے اندر جتنے بھی کافر اور جتنے بھی منافق ہوں گے اس زلزلے کے ڈر سے باہر نکلیں گے اور آ کر کے دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو دجال کے شر و فتنے سے بچاؤ کے جو طریقے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ثابت ہے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے جو آدمی مکہ اور مدینے میں رہائش اختیار کرے گا اور اس سمے اگر دجال نکل جائے تو وہ دجال کے شر و فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دجال کے شر و فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔